بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 حصہ نثر میں سے اردو ادب میں عید الفطر کے مشقی سوالات کا حل کرنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ الف، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ عزیز طلباء، اس کا جواب ہے عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تہوار ہماری تہذیبی روایات اور مذہبی پاسداری کا ایک ذریعہ ہے۔ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں صرف ایک خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت، بھائی چارے، مساوات، ہمدردی اور تہذیبی اکائی کا اظہار ہے۔ سوال نمبر 2، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے مسلمانوں کی فکری زندگی کے خد و خال اور اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا۔ سوال نمبر 3، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلو موضوعات کے نام لکھیے۔ جواب، اردو شعراء نے عید الفطر کے جن پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے 3 پہلو یہ ہیں۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنا۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنا۔ سوم، یعنی کہ تیسرا پہلو جو ہے، حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنا۔ سوال نمبر 4، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ جواب، عید الفطر کے موقع پر خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی اور دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ جواب، عید الفطر مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار و روایات پر مبنی خوشی کا ایک تہوار ہے۔ اس لیے اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع بنایا۔ کون سی چیز اقبال رحمت اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ جواب، یاد طفلی یعنی بچپن کی یادیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہیں اور وہ منظر کشی کے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اے مہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمن گزا۔ سوال نمبر 4، مہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ مہ سیام گیا اور روز عید آیا اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کا ایک مصرع ہے۔ سوال نمبر 5، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ جواب،
عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اردو کی شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید ملاقاتیں اور اس کے متعلقات بہت اہم رہے ہیں۔ عزیز طلباء، اس طرح سے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کے مشقی سوالات کے جوابات لکھنا ہم نے سیکھ لیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تاکہ بورڈ کے ایگزام میں آنے والا 10 نمبر کا سوال، جس میں آپ نے کل سے 5 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، آپ 10 میں سے 10 نمبر بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں اگر آپ سوالات کے جوابات ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں۔ عزیز طلباء، اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔